ہم نے آج حدیث نمبر 4 پڑھنی ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے حدیث نمبر 3 کا جو ہے وہ تعارف پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے لوگوں کو پڑھاتا ہے، سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ آج جو ہم نے حدیث پاک پڑھنی ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ یہ آج کی ہماری حدیث پاک ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من، جس شخص نے صلی درود پڑھا علیہ مجھ پر مرتن ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، فتح اللہ، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اللہ لہ اس کے لیے بابن ایک دروازہ، من العافیہ عافیت میں سے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث پاک کی وضاحت اور مثالیں اور بھی بڑی جگہ پر موجود ہیں، اور بھی احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ساری ذکر فرمائی ہے۔ بیٹا یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ میں چند ایک مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور میں اس لیکچر کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا درود جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر پڑھا جائے تاکہ ہمارا بھی شمار جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہو جائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا کرو اور ان کے اوپر سلام بھی پڑھا کرو، سلام بھی ان کو بھیجا کرو۔ اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ حکم جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اس کے اندر رب بھی درود پڑھتا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر نا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ 2 قافلے فرشتوں کے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک قافلہ صبح سے لے کے شام تک آپ کی بارگاہ میں موجود رہتا ہے، حاضر رہتا ہے، اور دوسرا شام سے لے کر صبح تک جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ہر وقت ایک بھی لمحہ اور ایک بھی سیکنڈ جو انہوں نے ضائع نہیں کرنا، فضول اور خاموشی اختیار نہیں کرنی، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت ان کی زبان مبارک کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے درود پاک ہی موجود رہتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر، کہ جو قافلہ ایک مرتبہ زمین کے اوپر، مثال کے طور پر جو قافلہ آج رات کل شام سے لے کر آج صبح ہونے تک جو حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا، اب اس 70,000 فرشتے کا ایک قافلہ ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے، شام تک رہتا ہے، اور 70,000 شام کو اترتا ہے، صبح تک رہتا ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو قافلہ 70,000 فرشتے کا ایک مرتبہ زمین کے اوپر اتر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اب دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی مسلسل چلتا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کا، اور فرشتے مسلسل آتے رہیں گے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھتے رہیں گے۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔
اب 10 مرتبہ ہم نے تو درود پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی پڑھا، درود خضری پڑھا، کوئی بھی درود ملامان پڑھا، کسی قسم کا بھی درود ہم نے پڑھا، ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ہم نے تو کہا دعا. درود کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت فرما کرنا، حضور کے لیے دعائے رحمت کرنا. اب ہم نے تو حضور کے لیے دعائے رحمت کر دی، ہمارے اوپر بھی رب درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول علیہ السلام کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم نے ایک مرتبہ کی دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 مرتبہ اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. تو حضور کے اوپر درود پڑھنے کا درود پڑھنے کی یہ شان ہے اور یہ کمال ہے. اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک حضرت تھے تو وہ ایک جگہ پر سفر کر رہے تھے، دور کسی جگہ پر. رستے میں ان کو پانی کی حاجت ہوئی، پانی کی طلب ہوئی، پانی ان کو چاہیے تھا، انہوں نے شاید وضو کرنا تھا یا پینا تھا، کچھ بھی انہوں نے کرنا، پانی کی ان کو تلاش تھی. چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں موجود ہے اور کنواں پانی کا ہے لیکن اس کے اندر ڈول اور رسی نہیں ہے، چونکہ پرانے وقتوں کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا. آج بھی کسی گاؤں دیہات میں دور چلے جائیں شہر سے دور تو وہاں پر آج بھی کنویں موجود ہیں، لیکن وہ علیحدہ چیز ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں پمپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی پیتے ہیں، لیکن پہلے کنویں بنے ہوتے تھے اور گاؤں میں موجود ہوتے تھے. ادھر سے پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، لے کر کپڑے دھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، خود پینے کے لیے اور غسل وغیرہ کرنے کے لیے وہاں سے پانی کو استعمال کیا جاتا تھا اور حاصل کیا جاتا تھا. اسی طرح انہوں نے ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے پاس جب گئے پانی اس سے لینے کے لیے تو کنویں کے اندر نہ ڈول تھا اور نہ ہی رسی تھی، کوئی مشکیزہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ جو ہے پانی کو باہر نکالے. پانی بھی بڑا نیچے تھا، بہت دور تھا، نزدیک پانی بھی نہیں تھا اور وہ بغیر ڈول اور رسی کے نکل بھی نہیں سکتا تھا. وہ بڑے اس بات کے اوپر پریشان تھے. اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کنویں کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر کے اوپر کھڑکی میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بچی جو ہے وہ وہاں پر کھڑی ہے. اس نے کیا کیا، اس نے وہاں سے پانی کے اندر تھوڑا سا اپنا تھوک ڈال دیا، منہ میں سے اپنا تھوک ڈال دیا پانی کے اندر، اوپر سے پھینکا اور وہ کنویں میں جا گرا. اب بظاہر تو وہ ایک بڑی غلط قسم کی حرکت تھی کہ وہ بزرگ طیش میں آ سکتے تھے، غصے میں آ سکتے تھے کہ بھائی میں نے پانی کو، یہ پینے کے لیے پانی ہے، میں نے تو اس کو استعمال کرنا تھا اور تم نے اپنے تھوک کو پانی کے اندر ڈال دیا. بظاہر تو بڑی ایک غلط قسم کی حرکت تھی اور اس کا رزلٹ بھی بڑا کہ غلط بظاہر نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوا تھا. ہوا کیا، جب اس لڑکی نے تھوک پھینکا تو پانی جو ہے وہ کنویں کی تہہ میں سے اٹھ کر چلتا ہوا پانی جو ہے کنویں کے کناروں تک پہنچ گیا اور باہر گرنے لگا کنویں کے باہر سے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. خیر انہوں نے وضو کیا، پانی پیا اور وہ سارے معاملات جو ان کو پانی کی طلب کی وجہ سے پیش آ رہے تھے وہ سارے انہوں نے دور کیے. اب وہ پریشان تھے. انہوں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم نے ایسا، یہ کیا سلسلہ ہے، میں تو حیران ہو چکا ہوں کہ تم نے کنویں کے اندر تھوک ڈالا اور وہ پانی جو ہے اس قدر اوپر آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا مطلب کہ اس کا کیوں ایسا ہوا اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. اس بچی نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے حضور علیہ السلام کی بابرکت ذات کے اوپر، اور اس درود کا پڑھ کے میں نے اس کی برکت سے جو ہے وہ میں نے اس طرح سے تھوک ڈالا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر جو ہے وہ برکت کو پیدا کر دیا اور آپ کی جو ہے وہ طلب کو اس پانی کی وجہ سے دور کر دیا ہے. تو یہ درود پاک کی شان ہے، یہ مرتبہ ہے. تو میں آپ کو اب ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کبھی کوئی چیز آپ کی بھول جاتی ہے، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا یا پڑھتے پڑھتے کوئی بات بھول جاتی ہے، کوئی واقعہ ذہن سے نکل جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو درود پاک پڑھا کریں اور درود پاک پڑھ کے جو ہے سبق کو یاد کیا کریں تو آپ کو سبق بھی یاد ہوگا. اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو درود پاک پڑھ کے اس کو تلاش کیا کریں، آپ کو وہ چیز بھی مل جائے گی. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کی یہ برکت ہے. تو ہم پھر سے ترجمہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کو، ایک دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر مجھے ایک روایت اور یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے کرامن کاتبین دونوں فرشتے، یہ رائٹ سائڈ والے بھی لیفٹ سائڈ والے بھی جو ہے وہ مصروف ہو جائیں.
چونکہ ان دونوں فرشتوں کا کام ہے ہمارے نیکیاں اور ہمارے گناہوں کو لکھنا. جس وقت ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ یہ رائٹ سائڈ والا فرشتہ جو وہ رائٹ کرتا ہے اور لیفٹ والا ایسے ہی مطلب کہ ساکت رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, وہ کچھ نہیں تحریر کرتا. اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر یہ لیفٹ سائڈ والا لکھتا ہے اور رائٹ سائڈ والا آرام سے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں لکھتے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے دونوں ہی مصروف ہو جائیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو. جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو یہ نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہوں والا فرشتہ جو وہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے اور تمہارے دفتر اور رجسٹر کے جس کے اوپر تمہارے گناہوں کو تحریر کیا ہوتا ہے وہ ریز کرتا رہتا ہے, اس کو ختم کرتا رہتا ہے. اس طرح سے دونوں فرشتے جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں درود بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا درود پڑھنا چاہیے. تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی درود پاک ہے, کوئی بھی کسی قسم کا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی درود ابراہیمی جو میں نے پڑھا ہے یہ سبق پڑھاتے ہوئے وہ پڑھ لیں, یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. کسی قسم کا بھی درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ حضور نے باقی روایات کے اندر اللہ کے نبی نے جو ذکر کیا ہوا ہے. تو زیادہ سے زیادہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتوں کو نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.